پاکستان کا افغان بارڈر پر جارحیت کا منہ توڑ جواب 200 سے زائد طالبان و دہشت گرد ہلاک متعدد زخمی فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید 29 زخمی ISPR کے مطابق 11 اور 12 اکتوبر کی رات پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا فائرنگ اور چھاپوں کا مقصد دہشت گردی کی سہولت کاری کے لیے سرحدی علاقوں کو غیر مستحکم کرنا تھا چوکس مسلح افواج نے پوری افغان سرحد پر حملے کو فیصلہ کن طور پر پسپا کیا 21 افغان پوزیشن پر قبضہ حملوں میں ملوث متعدد تربیتی کیمپس کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا طالبان حکومت اور بھارت کی ملی بھگت سے خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ناکام طالبان حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرے ورنہ پاکستان کارروائیاں جاری رکھے گا پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آئے پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ علی امین کا استعفیٰ اعتراض لگا کر واپس کر دیا گورنر نے علی امین گنڈا پور کو 15 اکتوبر دوپہر 3 بجے گورنر ہاؤس بلا لیا خیبر پختونخوا میں نیا بحران پیدا ہو گیا PTI کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں خیبر پختونخوا میں نیا بحران پیدا ہوا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین کا استعفیٰ اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے اور 15 اکتوبر دوپہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں بلا لیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ واپس کیا گیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے وزیر اعلیٰ علی امین کا استعفیٰ واپس کیا گیا اعتراض لگا کر گورنر نے علی امین گنڈا پور کو 15 اکتوبر دوپہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں طلب کر لیا ہے اور PTI کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک نئی بحرانی کیفیت کا سامنا ہے جس کے بعد PTI کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفے کا اعتراض لگا کر واپس کیا ہے اور 15 اکتوبر کو سپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے رضوان عباسی سے جی رضوان آگاہ کیجیے گا دیکھیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے موصول ہونے والے استعفے پر دستخط کی تصدیق نہ ہونے کی بنیاد پر اعتراض اٹھا دیا ہے اور استعفیٰ واپس کر دیا ہے گورنر ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق وزیر اعلیٰ کے 2 مختلف تاریخوں سے کی جو استعفے ہیں وہ موصول ہوئے ہیں جن پر موجود 2 دستخط ہیں وہ آپس میں مختلف اور غیر مطابقت پذیر ہے اس کے علاوہ جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل علی امین گنڈا پور انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے اس وقت جو فیصل کریم کنڈی نے ان کو کہا ہے کہ وہ اس وقت شہر سے باہر ہیں اور 15 اکتوبر 2025 کو واپس آئیں گے اور اسی سلسلے میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو سپہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں پیش ہوں تاکہ استعفوں کی جو اصل حیثیت ہے اور دستخطوں کی تصدیق ہے وہ کی جا سکے اور گورنر نے جو خط لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ 15 اکتوبر 2025 کو شام 3 بجے گورنر ہاؤس تشریف لائیں تاکہ مبینہ جو استعفوں کی اصلیت کی جو تصدیق کی جا سکے اور معاملہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تحت حل ہو واضح ہے کہ اس معاملے نے خیبر پختونخوا کی جو سیاسی فضا ہے اس میں ہلچل مچا دی ہے اور جو تمام نظریں ہیں 15 اکتوبر کی ملاقات پر مرکوز ہیں جی بہت شکریہ رضوان عباسی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں نئی بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے اور 15 اکتوبر سپہر 3 بجے ان کو گورنر ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے جس کے بعد ہی استعفوں کی تصدیق ممکن ہو پائے گی اور استعفیٰ جو ہے وہ منظور کیا جا سکتا ہے تب تک وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہی بطور وزیر اعلیٰ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ کون فیصلہ آج ہوگا 4 امیدوار مد مقابل میدان سج گیا اپوزیشن کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری جوڑ توڑ شروع وزیر اعلیٰ کے حکومتی امیدوار سہیل آفریدی کے کاغذات نامزدگی منظور اپوزیشن امیدواروں کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے PTI کے سہیل آفریدی کا مقابلہ JUI کے مولانا لطف الرحمان پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور نواز لیگ کے سردار شاہجہاں سے ہوگا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی PTI پارلیمانی وفد کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر تبادلہ خیال پیپلز پارٹی کا تعاون مانگ لیا گیا فیصل کریم کنڈی نے کہا علی امین خان گنڈا پور کے استعفے منظوری میں آئینی اور قانون کی مکمل پاسداری کروں گا پیپلز پارٹی جمہوری روایات کی مضبوطی کی علم بردار ہے پائیدار عوام کو سہولیات فراہمی کے لیے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت سے ترقی کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے وفد میں اسد قیصر عاطف خان علی اصغر جدون جنید اکبر اور ڈاکٹر امجد خان شامل ملاقات میں پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا بھی شریک تھے
سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتیں متحرک, صوبے میں 8 سے 10 لوگ اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار. اپوزیشن جماعتوں کے ملنے سے نئی صورتحال بن سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں اگر کچھ کرنا ہو تو بتا کر تو نہیں کیا جائے گا. علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی وجہ ان کا پارٹی کی توقعات پر پورا نہ اترنا تھا. وزیر اعلیٰ کی ریاست کی طرف سے ملنے والی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہوتا ہے. علی امین گنڈا پور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے ساتھ رابطے میں رہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے تحریک انصاف کا موقف غیر قانونی ہے. افغانستان کے لوگ ویزے کے بغیر پاکستان نہیں آ سکتے. خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئین کے مطابق ہو رہا ہے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اسمبلی فلور اپنی پالیسی دوں گا, کسی کی پالیسی نہیں چلے گی. خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے لیے JUI کے امیدوار مولانا لطف الرحمان کی اسپیکر بابر سلیم سباتی سے ملاقات. کہا علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ بھی منظور نہیں ہوا. ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کابینہ بھی تحلیل نہیں ہوئی. غیر قانونی اقدام عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے. PTI نے وفد صوبائی صدر جنید اکبر خان کی سربراہی میں نون لیگ اور ANP کے وفد سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے مدد مانگ لی. جنید اکبر نے کہا تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں عددی اکثریت حاصل ہے. غیر جمہوری کرداروں کو روکنے کے لیے ہم چاہتے ہیں سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ منتخب کریں. میاں افتخار نے کہا عوامی نیشنل پارٹی کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی. امیر مقام نے کہا مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد آگاہ کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات میں داخلی سلامتی اور امن و امان, انسدادی دہشت گردی اقدامات اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال. محسن نقوی کی ملک میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعظم کو بریفنگ. شہباز شریف نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ, قانون کی بالادستی اور دہشت گردی کا خاتمہ حکومت کی ترجیح ہے. شہریوں کے تحفظ کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت. صدر زرداری و وزیر اعظم شہباز شریف کی افغانستان کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزی کی شدید مذمت. صدر مملکت نے کہا پاکستان اپنے قومی مفادات, علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم. افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے. وزیر اعظم کا پاک فوج کو خراج تحسین. کہا پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افغان اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا. پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا. پاکستان نے کئی بار افغانستان کو فتنۃ الخوارج, فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گرد عناصر کے بارے میں معلومات دی. انہوں نے تمہیں بھی پھینک ڈالا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی وزیر اعظم مودی کی سیل فون پر بات کرنے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ. کہا افغانستان کے ساتھ حالات نے جو کروٹ لی اس کے نتیجے میں 50 سال سے ہماری سرزمین پر بیٹھے افغان مہاجرین کو وطن واپس جانا ہوگا. ہمیں اپنی معیشت کو ان کے قبضے سے چھڑانا ہوگا. تندوروں سے لے کر ٹرانسپورٹ, ٹھیکیداری, ڈمپر مافیا, کنسٹرکشن وغیرہ, یہ سارے شعبے ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. پاک افغان سرحد دنیا میں جس طرح سرحدیں ہوتی ہیں اس طرح ہونی چاہیے. کوئی منہ اٹھا کر مرضی سے سرحد عبور نہ کرے. سیاسی تفریق ختم کر کے ہی قومی حل کی جانب بڑھ سکتے ہیں. صوبوں کو قومی پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہوگا. افغان عبوری حکومت کا کالعدم تنظیم سے مکمل علیحدگی نہ ہونا مسئلے کی جڑ ہے. افغانستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ ضروری. مقاصد حاصل ہونے تک کارروائی جاری رہنی چاہیے. فواد چودھری کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو. کہا افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے. بھارت کے قونصل خانوں کی سرگرمیاں بھی سیکیورٹی خدشات میں شامل ہیں. اندرونی سیاسی بے اتفاقی سے قومی سلامتی متاثر ہو سکتی ہے. قومی اتحاد اور آئینی حدود میں رہ کر ہی بحران حل ہو سکتے ہیں. شریف نے جاتی عمرہ میں ملاقات. اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت. وزیر اعظم نے نواز شریف کو اپنے دورہ ملائیشیا کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور وزیر اعظم انور ابراہیم کا نیک خواہشات کا پیغام دیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان دو طرفہ تعلقات خصوصاً اقتصادی تعاون نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. وزیر اعظم نے اپنے آنے والے دورہ مصر کے حوالے سے بریفنگ دی. ملاقات میں افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بھی بات چیت ہوئی. افغانستان کے اشتعال کے جواب میں پاکستان افواج کی جانب سے مؤثر اور بھرپور پاکستان کی افواج کو خراج تحسین. وزیر اعظم نے کہا ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے.
रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज खुलेंगे। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मोटरवेज खोल दी गई। इस्लामाबाद के लिए ठोकर नियाज बेग से भारी गाड़ियां दाखिल हो सकेंगी। लाहौर शहर में रास्ते ताहाल बंद हैं। M1 पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी जुज़वी तौर पर खोल दी गई। ट्रैफिक प्लान जारी। 9th एवेन्यू से डबल रोड को मिलाने वाले रास्ते का कुछ हिस्सा खोल दिया गया। फैजाबाद मरी रोड से रावलपिंडी की जानिब मुकम्मल बंद। मरी रोड इस्लामाबाद की सिंगल लाइन में ट्रैफिक रवा दवा। शमशाबाद मेट्रो स्टेशन ढोक काला खान मोड़ से सिंगल लाइन आमदोरफ्त जारी। मेट्रो और लोकल ट्रांसपोर्ट तीसरे रोज भी बंद है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के वकला से हतमी दलाइल तलब किए। गुज़िश्ता समाअत में मुल्जिमान की जानिब से 342 के सवालात के जवाबात अदालत में दाखिल करवाए गए थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए 4 अहम निकात पर वर्चुअल मुज़ाकरात। हुकूमती मुआशी टीम की स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स पर नरमी की दरख्वास्त। करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत मांग ली। सरकारी अफसरान के असासे ज़ाहिर करने का मामला भी मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाब के बायस सूबों ने ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक ज़रई मईशत मुतासर होने के सबब सूबे फौरी तौर पर ज़रई इनकम टैक्स नाफिज करने पर आमादा नहीं है। IMF की जानिब से सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के लिए ओपन मार्केट या निजी शोबे से खरीदारी का मैकेनिज्म फराहम करने का मुतालबा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट के पहले रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 313 रन बना लिए। इमाम उल हक 93 और शान मसूद 76 रन बनाकर नुमायां रहे। सलमान आगा 52 और मोहम्मद रिजवान 62 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला शफीक 2, सऊद शकील कोई रन न बना सके। कप्तान शान मसूद का कहना है होम कंडीशंस का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मेहमान कप्तान एडन मार्करम का कहना था कि हमने ऐसी कंडीशंस में क्रिकेट खेली है। बाबर आजम का बड़ा एजाज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन मुकम्मल। बाबर आजम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन बनाने वाले पहले एशियन बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम पाकिस्तान के पहले और मजमूई तौर पर 8वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह एजाज हासिल किया। और सुर्ख के बेताज बादशाह शहनशाह कव्वाली नुसरत फतेह अली खान का यौम पैदाइश 40 से ज्यादा ममालिक में परफॉर्म किया। कई फिल्मी एल्बम्स रिलीज किए। उनकी गाई गजलें, अरफान कलाम और कव्वालियां आज भी सामीन के कानों में रस घोलती हैं।